ویلکم بیک جی رمضان، اور ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ہماری مجموعی جو رویہ ہوتا ہے زندگی میں، اس کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو کہ مناسب نہیں ہوتے۔ ہم انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم عدم برداشت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں کسی بھی معاشرے میں ہوں تو ظاہر ہے وہاں پر لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ عدم برداشت سے دور رہا جائے، انتہا پسندی سے دور رہا جائے۔ اس حوالے سے قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے، احادیث بھی یہی حکم دیتی ہے، لیکن پھر ہم کیوں اپنا جو عمل ہے وہ ایسا کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر کسی کا احساس ہی نہیں ہے، جبکہ مسلمان کا اور احساس کا، دوسروں کے احساس کا، انسانوں کے احساس کا، جانوروں کے احساس کا، انوائرمنٹ کے احساس کا بڑا گہرا تعلق ہے اسلام سے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی یار رحمان صاحب اور مفتی ابوبکر شاہ صاحب موجود ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انڈیا میں کووڈ کا معاملہ چل رہا ہے، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے، ایسے بھی لوگوں سے میں ملا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو دعائیں کرتے تھے کہ ان لوگوں پہ عذاب نازل ہو، اور اب جب عذاب نازل ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد کرنی چاہیے۔ یہ رویہ کیسے آ گیا ہمارے اندر؟ ہم نے اتنا بھی دین کو نہیں پڑھا کہ ہم تو محبت کرنے والے دین کے پیروکار ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب ابھی ہم نے کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ جی ارجنٹائن میں یا وہ کہاں برازیل میں، شاید برازیل میں چرچ جو ہے وہ کھول دیا گیا مسلمانوں کے لیے، وہاں پر وہ عبادت کر رہے ہیں، بارسلونا اسپین میں۔ تو وہ ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا اچھا کام کیا، ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اور جو دین ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عالمی اعتبار سے قرآن پاک میں بیان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو رب العالمین، الحمدللہ، تمام جہانوں کا رب، اور ہمارے جو نبی ہیں ان کو رحمت للعالمین کہا، اور قرآن کو ہدی للناس کا، سب کے لیے، اور اس امت کو خاص طور پہ جو ایمان والی امت ہے ان کو اخرجت للناس، یہ تو سب کے فائدے کے لیے۔ تو جہاں تک آپ نے وہ فرمایا کہ یہ ہم عذاب کی ان کی خواہش کرنا، تو اس کی بالکل یعنی ہمیں اسلام کی نظریات میں ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور ہمیں ویس بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنے الفاظ میں، اپنی گفتگو میں بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ ہمارے ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں ذرا ٹیکنیکلی میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں فار ایگزامپل ہم سب جانتے ہیں کشمیر میں معاملہ کیا ہو رہا ہے، جی ہم سب جانتے ہیں وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ چیز ختم ہو۔ اب ہم نے اس کے لیے، اس معاملے کی بہتری کے لیے دعا کرنی ہے تو کیا کریں؟ کس طریقے سے وہ دعا کی جائے یہ بھی ضرور بتائیے گا ہمارے۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے الفاظ میں ایسے الفاظ کو چننا چاہیے کہ جس سے پورے ورلڈ لیول پہ امن کی گفتگو، امن کی جو ہے نا چھاپ پڑ رہی ہو، کیونکہ یہ جو اسلام ہے یہ پوری امت کو وصول کرنے کے لیے ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا پھر آپ کی بات کی طرف بھی آؤں گا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمیں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پورے اسلام کو، ہم یہاں بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں نا، تو گویا ہم اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھنے والا، سننے والا یہ سمجھے گا کہ اچھا یہ اسلام ہے۔ اگر ہم نے اس کو اچھا بیان کر دیا تو اچھا تاثر چلا گیا، اور اگر ہم نے ایسے آپس میں جیسے بعض چینلز پہ بیٹھ کے وہ جنگ و جدل کی صورت پیدا ہو رہی ہے اور اسلام کے جو احترام والا تشخص ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، تو یہ تصور چلی جائے گی اچھا یہ ہوتا ہے ان کا اسلام۔ تو اس کی میں ایک واقعہ عرض کروں گا، وہ ایک پہلے زمانے کی بات ہے، ایسے سفر قافلہ جا رہا تھا تو کہیں پڑاؤ ڈالا، تو ایک آوازمی تھی، ان کی آواز میں تھوڑی کرختی تھی، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ آزان نہ دیں، کیونکہ یہاں پر دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، جو آپ آزان دیں گے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ایسا ہی ہوتے ہیں سارے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہوتا ہے نا کئی دفعہ مساجد میں میں نہیں پیچھے، وہ انہوں نے دے دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی ہے، وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہے ہیں، وہ ان کو پیش کیا، پوچھا اذان کس نے دی؟ تو انہوں نے بتایا اس کو، انہوں نے کہا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی تھی، کتنے ہی عرصے سے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے اس طرف چلے جانا ہے، میں نے مذہب کو بدلنا ہے، میں پڑھ رہی ہوں، آج جب آپ کی آواز سنی نا تو میں نے کہا یہ ہے وہ اسلام جس کے تم بارے میں کہتی ہو کہ میں نے جانا۔ اس نے اچھا ایسے ہوتا ہے، اس نے توبہ کی اور اب وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ تو اس لیے ہمیں ہر جملے میں ہم صرف ایک گاؤں کو، ایک محلے کو، ایک ملک کو پریزنٹ نہیں کر رہے، ہم اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ منافق تو آپ کو پتہ ہے آپ کو تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، ان کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے آپ؟ ہمیں حکم دیں کہ یہ صحابہ یا رسول اللہ حکم دیں میں ان کے گردن اتار دو۔ اللہ کے نبی نے وہاں پہ جملہ فرمایا وہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آخری سند ہے، فرمایا لوگ، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا دیتے، کیونکہ بظاہر تو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے، پورے ورلڈ کو ہم
پریزنٹ کر رہے ہیں. لیکن اب وہاں پر بھی تو معاملات وہ چل رہے ہیں جو نا کہ کشمیر بھائی کی آپ نے بات کوئی گائے کے گوشت پر کبھی کسی کو مار دیا, کبھی کسی نے جو ہے وہ کوئی اذان دی یا کوئی مسلمان ہے بس مطلب کشمیر میں تو کووڈ پھیلا ہوا ہے, ان کو تو ہسپتالوں کی فیسلٹیز بھی نہیں اویلیبل. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب مسلمان اتنے زیادہ ہوں گے لیکن پھر بھی ان کی دھاک نہیں ہوگی, ان کے ساتھ ظلم ہوگا. اللہ پوچھا یا رسول اللہ کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں کم نہیں ہوں گے. اس وقت تک تمہارے اندر ایک تو دنیا کی ایسی محبت کہ ہر ایک اپنے فائدہ سمیٹنا چاہتا ہے. بھائی کو اگر نقصان پہنچتا ہے, میں کہتا ہوں میں اس کے بارے میں بولا نا تو میرے آقا ناراض ہو جائے گا. تو ایک تو ہم خود ان کے یعنی ہم مروانے میں خود شامل ہیں, پہلی بات تو ہمارا اپنا قصور ہے. دوسرا یہ موقع ہے, آج اگر ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں تو یقین کریں ان کو اپنا جرم اس پہ ندامت ہوگی. جب بھی جو ہم سے کوئی ظلم کرتا ہے برا وقت, تو اگر وہ اگرچہ وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن وہی وقت اس آدمی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا بھی ہوتا ہے. اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی جیسا کہ وہاں پہ رویہ اختیار کر رہے ہیں, مجھے اللہ سے بڑی امید ہے, جیسے آپ نے اوچرش کا بھی بتایا, اب ورلڈ لیول پہ ایک امن کی صورت پیدا ہو رہی ہے, اور یہی کشمیر میں انشاءاللہ ہم عنقریب صورت دیکھیں گے. اگر اس موقع پر مسلمان بھرپور ان کا ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ دیکھنا بڑا فائدہ دل پہ جو وہ سختی آئی ہوئی ہے کہ بھائی مسلمان تو ہمارے دشمن ہے, تو وہ اسی طرح ایسے ہی موقع ہمارا پہ ایک وہ اچھا آپ دھو تصویر سکیں گے. مسلمان یہ ہوتا ہے, اب لوگ اسلام کو پڑھیں تو صحیح, اب جب پڑھیں گے ہمارے نبی کو پڑھیں گے, جس نے نبی کو پڑھ لیا وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا. کون سے ایسے عمل میں پڑے ہوئے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کہ بس یہ ہے دیکھو اس میں, اور اس کی وجہ سے یہ صحیح آدمی نہیں ہے. اس میں جیسے مصطفی فرما رہے تھے, ہم نے کچھ چیزیں نا اپنے اسلام کی جو سب کی تھیں اس کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا. کسی نے مثال کے طور پر, اب کوئی ایسے ہیں جو انہوں نے شرک کو پکڑ لیا کہ شرک نہیں ہونا چاہیے, وہ اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں ایسے. کچھ ایسے ہیں جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں, گستاخی نہ ہو جائے کہیں سے, جو نہ بھی کرو اس کو بھی ڈال دیتے, بھئی ہو گئی تم سے, وہ مان بھی رہے میں نے نہیں کی. اچھا ہمارے اپنے ہی ہیں کچھ, وہ صحابہ کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا کچھ اہل بیت کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر آپس میں ایک دوسرے پر مسائل, حالانکہ یہ اچھا ہے, ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا, کیونکہ ان سب چیزوں کی اہمیت ہے, لیکن اس کی بجائے اس کی کہ اس کو دوسرے کے لیے خاص طور پہ ان کی دعوت کو, پیغام کو آسان کر کے بیان کرتے. وہ جو احساس ہے ہمارا ایک دوسرے کا, وہ صرف ایسی چیزوں پر ہے جو چند چیزیں ہم نے بانٹ لی ہیں, چند چیزیں ہم نے لاشعوری طور پہ بانٹ لی ہیں, اب ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا ہے یہ اس کو گرانے کے چکر میں ہے, دوسرا جو ہے اس کو منفیت لانے میں. اچھا پھر ہم آپس میں بیٹھ کر, ہمارے چینل والوں کو بھی اللہ جزا دے کہ یہ ماشاءاللہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہاں سے پریزنٹ ہو رہا ہے, پھر جب ایسا ہے نہیں تو یہاں سے ہو رہا ہے, جب ہم خود بٹھا دیتے ہیں آپس میں کہ بھائی آپس میں تھوڑا سا لڑ کے دکھاؤ, تاکہ جو آنا چاہتا ہے وہ بھی نہ آئے. اچھا اور غیر مسلم کو تو چھوڑو, آپس میں مسلمانوں ہی کو بٹھا کے لڑواتے ہیں نا, لڑواتے ہیں نا جی, وہ تو نہیں لڑتے, وہ تو کہتے ہیں آپ کا جو پروفٹ ہے وہ پیس والا ہے پروفٹ. بالکل ہم نے جو تاثر دے رہے ہیں کوئی تھوڑا سا اور والا دے رہے ہیں جی. تو شروع میں جو آپ نے ایک بات فرمائی کہ مولوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ, دوسروں کے جو خداؤں کو برا بلا مت کہو. وہاں پہ جو الفاظ ہیں نا وہ خاص طور پہ بتوں کے بارے میں, اور بتوں کے بارے میں اللہ خود قرآن میں لا ينفعهم ولا يضرهم, ان کو تو نفع بھی کوئی نہیں, نقصان بھی کوئی نہیں. آپ اندازہ کریں جو مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے, جس میں روح بھی نہیں ہے, جان بھی نہیں ہے, اس کا بھی خیال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو برا نہ کہو. اب جو انسان ہے اس کا کیا حال ہوگا, اور جو مذہبی مقدسات ہیں کسی بھی مذہب کی ہیں یا کسی مسلک کی ہیں, ان کے بارے میں کتنا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہمیں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ دین پہ حملہ ہو جائے گا, اور اسلام پہ حملہ ہو جائے گا, خطرے میں آ جاتا ہے, اور جمہوریت بھی اور اسلام بھی, یہ دو خطرات ہیں جو اس ملک سے جا نہیں رہے. صحافت بھی, آزادی رائے. جی ویسے میں ایک بات آپ سے عرض کروں, یہ موضوع جتنا ضروری ہے اتنا نازک بھی ہے, ہم اس کو بہت لائٹ بھی نہ لے لیں, کیونکہ اس لائٹ میں اتنا نہ کہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے, اتنا بھی نہیں ہے, تھوڑا سا اس کی اہمیت بھی باقی رکھنی ہے. اس کا کیا ہوگا, پھر ہر ایک دوسرے کے اٹھ کے مقدسات پہ بات کرنا شروع کر دے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی کو, جی جب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں, اب یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو کفر کا ایسا یکدم نہ کہو, تو آپ بتائیں کہ جو ہمارے 1400 سال پہلے مقدسات ہیں ان پر اگر کوئی کہہ دے اس کا کیا حال ہوگا. بالکل. اب چند دن پہلے اتنے درد سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, آپ یقین کریں نہیں چاہتے ہم ان کو, ہم تو ہمارے ہر بات میں لچک
لچک ہوتی ہے، کیونکہ اسلام ہمیں لچک سکھا رہا ہے. قرآن کا جو جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے جو بیچ والا لفظ ہے نا سورۃ الکہف میں، وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ قرآن کا بالکل سینٹر کا لفظ ہے. اس میں اللہ کہہ رہا ہے، اس میں جو اس کا مطلب ہے نرمی ہونی چاہیے، احتیاط ہونا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. ہم تو ہمیشہ لچک کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور اس میں لچک ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. ہم عرض کر رہے ہیں کہ بڑی مجبوری سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے. چند دن پہلے ایک ایسی ٹاک شو میں، یہاں پہ ایسے ٹرانسمیشن میں، ایک صحابی ایک مقدس شخصیت کو اس کی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور بڑی مقدس شخصیت کو پامال کر کے وہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کسی کی بھی مقدس شخصیت کو مت ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہو کہ جو پھر وہ دوسرے معاشرے میں جو ہے نا تمہارا ایک غلط پریزنٹ کیا جا رہا ہو. اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی ہم بلا رہے ہیں وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. بالکل، یہ بڑا ذمہ داری ہے. کوئی لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ وہ جتنے بھی اپنے منہ کی بدبو چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتے. وہ اپنی جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا آپ کو بیان کر ہی دیں. اور اتنے یعنی جن کے بارے میں اللہ نے اعتماد کیا، جن پہ نبی نے اعتماد کیا، ہم کہتے ہیں نا وہ ہمارے بڑے ہیں، جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، ان پہ اعتماد کر لیں کہ انہوں نے جن پہ اعتماد کیا ہم ان پہ اعتماد کریں. تو اس لیے میں ایک چاہوں گا تاکہ اس کو میں مکمل کر پاؤں کہ ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں کو یعنی اپنے اسٹیجوں پہ نہیں لانا چاہیے جو ہماری سرحدی جو ہے نظریاتی سرحدوں کو پامال کر رہے ہیں، ہماری ملک کے امن کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ہر مسلک والوں کو چاہیے اپنے صفوں سے ایسے لوگوں کو نکالیں، کیونکہ جو آدمی بیعت کر رہا ہے کوئی ضروری نہیں کہ اس کا اہل بھی ہے. دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں تھوڑا دیکھنا چاہیے. ہمارے مذہب میں تو جانوروں کی بھی ایک بہت اہمیت ہے، ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان پر بھی رحم کا معاملہ کریں. تو پھر انسانوں پہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ رحم کا معاملہ ہونا چاہیے. تو بس ایک احساس پیدا کر لیں اپنے اندر. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں حضرات کا، آپ نے وقت نکالا اور بڑا ڈیٹیلڈ سیشن ہوا احساس کے حوالے سے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.